ہم یہ بات صاف انداز میں کہنے سے ہچکچاتے ہیں کہ ہم بطور مسلمان ہندو کی بھاری اکثریت سے خوف زدہ تھے، باوجود اس کے کہ انگریز بطور اقلیت ہم پر 100 سال حکومت کر گیا تھا۔ کچھ یہی معاملہ ہندو کے ساتھ بھی تھا کہ وہ انگریز کی اقلیتی حکومت کو صدق دل سے قبول کر گیا، لیکن اسے مسلمان اقلیت کی حکومت تو درکنار برابری کی سطح پر ساتھ رہنا بھی دل سے قبول نہ تھا۔ ہندوستانی تاریخ ایسی بے شمار تاریخی شہادتوں سے بھری پڑی ہے جنہیں گنوانے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں۔ اب باقی رہ جاتا ہے انگریز۔ اس نے اپنے ملک کی طرح ہندوستان کو بھی 2 سیاسی پارٹیوں پر مبنی سیاسی نظام کا ماڈل دیا، جو بعد میں مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہند کا باعث بنا، جسے 2 قومی نظریہ قرار دیا گیا۔ یہ 2 قومی سے زیادہ 2 مذہبی نظریہ تھا۔ اگر انگریز کی نیت شروع ہی سے خراب نہ ہوتی، جسے وہ مستقل بینی کا نام دیتا ہے، تو انڈین نیشنل کانگریس کے مقابلے میں انڈین پیپلز پارٹی بھی بنائی جا سکتی تھی، لیکن اس طرح انگریز کے لیے مسئلہ پیدا ہونا تھا کہ دونوں ہی یا تو دائیں بازو کی جماعتیں ہوتی یا بائیں بازو کی جماعتیں ہوتی۔ اپنے وضع کردہ سیاسی نظام کو لیفٹ رائٹ کروانے کے لیے انگریز کو مذہبی بنیاد پر سیاسی جماعتی نظام کو آگے بڑھانا زیادہ مناسب لگا۔ ان دونوں سیاسی کم مذہبی جماعتوں میں مزید گروپنگ اور سیاسی شعور تو کچھ دیر بعد دیکھنے میں آیا، جب گوشت اور سبزی کا یہ سالن پکنے کے قریب ہوا اور سیاسی شوربہ گاڑھا ہو گیا۔ انگریز وسیع و عریض ہندوستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، جو آنے والے وقتوں میں خود اس کے لیے مصیبت بن جائے۔ اس کے مفاد میں وہی تقسیم تھی جو وہ چھوڑ کر جا رہا تھا، بلکہ اسے مزید خوشی ہوتی اگر یہ تقسیم اس کی طے کردہ تقسیم سے بھی آگے بڑھ جاتی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو پاکستان دے کر کوئی احسان نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اتنا کایا تھا کہ دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت پاکستان، جو 2 قومی نظریے کی پیداوار تھی، اس کو مثال اور جواز بنا کر انگریزوں اور ان کے حواریوں نے دنیا کی دوسری نظریاتی مملکت اسرائیل کی بنیاد بعد میں رکھی۔ اگر پاکستان سارے عالم اسلام کی قیادت کا دعوے دار ہے، تو اسرائیل بھی کرۂ ارض پر یہودیوں کی نایاب نسل کے تحفظ اور نگہداشت کا ذمہ دار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے ان دونوں نظریاتی ممالک کے آپس میں براہ راست کوئی تعلقات نہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ان دونوں فوجی ذہنیت رکھنے والے ممالک کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی صنعت یعنی اسلحہ سازی کو جو دوام حاصل ہوا، اس پر بھی سب ہی اسلحہ ساز طاقتیں اندر ہی اندر خوش ہیں، چاہے وہ ہماری دوست ہیں یا دشمن۔ ہمارے سابق آقاؤں کی نظر میں اپنے ہی آزاد کردہ غلاموں میں سے زیادہ عزت ان ہندوؤں کی ہے جنہوں نے انگریزی زبان کو سب سے پہلے دونوں ہاتھ جوڑتے اور ماتھا ٹیکتے ہوئے قبول کیا تھا، اور مسلمان جنہوں نے لسانی اطاعت قبول کرنے میں اشروں کی دیر کی تھی، وہ آج بھی ان کی نظر میں قابل ملامت اور کڑی نگاہ کے مستحق اور اندھا درگاہ ہیں۔ برطانوی حسن سلوک کا اندازہ ہندوستانی طالب علم کو ملنے والے ویزوں اور مستقل شہریت کی بھاری تعداد سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اور تو اور پہلے ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی برطانوی شہریت کے حامل تھے۔ یہ شہریت انہیں لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے باعث دی گئی تھی یا کسی اور وجہ سے؟ اس بارے میں انڈیا آفس لائبریری لندن کا ریکارڈ نہرو خاندان کی طرح ابھی تک خاموش ہے۔